وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ النحل درس نمبر 1112، آیت نمبر 1 تا 3، حصہ پنجم۔ آج کا موضوع الہ کا اصل معنی کیا ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ خدا کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا تو کافروں اس کے لیے جلدی مت کرو۔ یہ لوگ جو خدا کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھی سے ڈرو۔ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا، اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے اونچی ہے۔ سامعین کرام، سورہ النحل آیت نمبر 1۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، آگے اللہ کا فیصلہ، اب جلدی نہ کرو۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ، بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اس روح کو اپنے جس بندے پہ چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے۔ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا تم میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین کو بامقصد بنایا ہے۔ تعالی عما یشرکون، وہ بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اہم مضمون ہے اور سمجھنا چاہیے اسے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ہے۔ دراصل ہم شرک خفی میں مبتلا ہیں اور ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ شرک خفی کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو اس کے ہم پلہ ٹھہرا لیں۔
دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، یہاں اللہ یعنی ہم شرک صفاتی میں مبتلا ہیں، یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یعنی شرک اصل میں ہے کیا؟ یہی میں نے جو آپ کو بتایا کہ شرک صفات یعنی صفات میں آپ کسی کو یعنی اللہ کی بجائے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی آپ الہ بنا لیں، معبود بنا لیں۔ بہرحال اس کی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جس کو ماننا انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے، یقین کرنا، ماننا اور اس کے تقاضے پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کی ایک صفت جو ہے ایسی ہے، اور وہ صفت الوہیت ہے۔ اور صفت الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ معبود ہے۔ معبود کا مطلب وہ ہستی جس کی بلا چون و چرا بلا شرکت غیرے کہنا مانا جائے، بلا چون و چرا اس کا کہنا مانا جائے۔ یعنی دنیا میں دیکھیں، تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کر دوں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، پیدا کیا، اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور اس کو اپنی ملاقات کے لیے بنایا ہے کہ یہ اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرے گا۔ اب اس کی ترقی، اس کا عروج، اس کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک یعنی ذریعہ تو بنانا تھا نا۔ یہ تو عالم اسباب ہے، دنیا ذریعہ ہونا چاہیے ہر چیز کا۔ یہ دنیا بجائے خود جو ہے یہ کائنات عالم اسباب ہے، ذرائع یعنی ذریعے سے کچھ کام ہوتا ہے، ہر بات کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ ایک یعنی جامع جملہ ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو میں آپ کو ادا کر رہا ہوں کہ اس کائنات میں ہر معاملہ، ہر کام ذرائع سے ظہور پذیر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بس وہ قانون ہے، یہ عالم اسباب ہے، عالم خلق کہتے ہیں، مخلوق، اور یہ تخلیق ہے اللہ کی۔ اب اس میں ہر کام تو کرنے والا اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن وہ خود بھی جو کام کرتا ہے اس کے لیے پھر ذرائع استعمال کرتا ہے۔ اب دیکھیں، آسمان سے بارش اللہ تعالیٰ ہی نازل فرماتا ہے، لیکن اس کے لیے اگر ذریعہ نہ بھی ہوتا پھر بھی اللہ تعالیٰ قادر تھا اس بات پہ کہ بغیر ہواؤں کے اور بخارات کے اور وہ بارش برساتا تھا، لیکن اس نے ذریعہ استعمال کیا، ذرائع۔ یہ دیکھیں، یہ ایک عام جملہ ہے، لیکن آپ ہر یعنی اس کو بہت پھیلا سکتے ہیں، ذرائع۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں۔ انسان کی معراج، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا فرمانی تھی، معراج دینی تھی، ترقی دینی تھی، اس کو اپنے پاس جنت میں اللہ تعالیٰ نے بلانا چاہا کہ یہ دنیا کے امتحان سے گزرے اور میرے پاس آ جائے، اچھا عمل کرے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو ایک مخلوط، نر و مادہ کے مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے، اور اس میں اس کی آزمائش مقصود ہے۔ بہرحال تو دیکھیں، میں نے آپ کو کیا کہا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نقصان کے لیے نہیں بنایا، کامیابی کے لیے بنایا۔ بہت اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ملاقات۔ ملاقات تو کہنے کو ملاقات ہے، لیکن اس وقت یعنی دنیا میں اس کا بیان نہیں ہو سکتا، کتنا اعلیٰ درجہ، کیا یہ ہم بیان سے باہر۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی خود اپنی ذات جو ہے وہ وراء الورا ہے، وہ ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے۔ اسی طرح اس کی ملاقات کا حال ہم نہیں جانتے، لیکن ہے، یہ حقیقت ہے۔ انسان، اور یہ کہاں پہ ہوگی؟ یہ جنت میں ہوگی۔ ہم جنت میں کس کے ساتھ رہیں گے، کس کے پاس ہوں گے؟ عند ملیک مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ باقی تفصیل ہمارے بیان سے بھی باہر ہے، اور نہ بیان ہو سکتا ہے، نہ اس کے متعلق ہم
کچھ سوچ سکتے ہیں، لیکن یہ مقام ہے جہاں اللہ تعالی ہمیں لے جانا چاہتا ہے، اسی کے لیے تمام پیغمبران آئے ہیں، اسی کے لیے دعوت دی گئی ہے، اور یہی انسان کی منزل ہے۔ لا مقصودہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی منزل نہیں ہے انسان کی۔ اچھا، اب اس میں نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذریعہ کیا بنایا ہے۔ اب میں اپنے سوال پہ آ گیا نا، عالم اسباب ہے، ذریعہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، منزل ہم نے جان لی کہ منزل اللہ ہے، اب اس کے لیے ذریعہ کیا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ذریعہ رکھا ہے؟ دیکھیں، یہ ذرائع اور اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ یہ ایک مختصر میں آپ کو جملہ کہا ہے، ذرائع مسبب الاسباب، اسباب کا بنانے والا اور ذرائع کو پیدا کرنے والا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب انسان کی ترقی، اس کی کامیابی، اس کی نجات، اس کی معراج کا ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان ذریعہ رکھ دیا ہے۔ اللہ کے یعنی قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ نے بہت آسان طریقے، اس میں کوئی مال جان یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں تو دیکھیں آپ تھوڑی سی بھی چیز خریدنے جاتے ہیں دنیا میں، اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ قیمتی چیز ہو تو بہت پیسوں کی ہوگی۔ اب چاندی کا ریٹ، چاندی سے زیادہ مہنگی سونا ہے، سونے سے زیادہ مہنگے جو ہیں وہ ہیرے ہیں، پلانٹیریم ہے۔ ایک جتنی بھی قیمتی نایاب چیز ہو تو وہ قیمتی سے قیمتی ہو جاتی ہے اور زیادہ قیمت اس کو آپ کو دینا پڑتی ہے۔ لیکن اپنا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سستا رکھا ہے، بہت آسان، اور میں کہتا ہوں تقریباً مفت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو قیمت ہے وہ آپ کی جیب میں رکھی ہوئی، تھوڑی توجہ سامنے، جو قیمت ہے جنت کی وہ آپ کی جیب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی جیب میں رکھ دی ہے۔ وہ کس طرح؟ نفس ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود مختار بنایا ہے، اختیار دے کے بھجوایا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ میں نے انسان کو راستہ تو بتا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے اگر شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا۔ تو اب یہ جملہ میں آپ سے جو جملے کہنے جا رہا ہوں اس کو تھوڑا سا ترتیب سے اور غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ یعنی وہ اس منزل تک ہم کیسے پہنچیں گے، یہ طریقہ کار اور یہ ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ایسے جیسے کہ 1 2 3 یا ABC، بس اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ رکھ دیا ہے۔ اور جو قیمت ہے جنت کی وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی جیب میں رکھ دی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ انسان کو پیدا فرمایا، اس کو زندگی گزارنے کا اختیار دیا، اس کو اپنے مقصد حاصل کرنے کا پابند نہیں بنایا، مجبور نہیں کیا، اختیار دے دیا۔ اب جو انسان رب کی ملاقات چاہتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایسا کرو کہ جو اختیار میں نے تمہیں دیا ہے یہ تم مجھے واپس کر دو، اور زندگی میری مرضی سے گزارو، اپنی مرضی سے زندگی مت گزارو۔ اگر تم نے میری فمن اتبع ہدایا فإما یأتینکم منی ہدن، میں تمہیں بتاؤں گا ہدایت میں تمہیں دوں گا، اپنا راستہ میں تمہیں بتاؤں گا اور ہدایت میں تمہیں دوں گا۔ تو فمن تبع ہدایا، جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا، یعنی جس نے میری مرضی سے زندگی گزاری، تو بس غم و خوف سے یہ نجات پا جائے گا اور یہ کامیاب ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے، اب یہ چیز ہے، بس یہاں پہ تھوڑا سا رک جائیں اس کو سمجھنے کی، اگر کسی نے اللہ کی مرضی اختیار کر لی اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزاری تو دراصل اس نے اللہ کی عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنا معبود واحد بنا لو، بس میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو، اپنی مرضی مت کرو، اگرچہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے لیکن تم یہ اختیار مت استعمال کرو، مجھے واپس کر دو اور زندگی میری مرضی سے گزارو۔ فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، دوسری جگہ ہے جس نے بھی ان ہدایات کو فالو کیا، یعنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزاری، نہ وہ گمراہ ہوگا کبھی اور نہ کوئی ناکام ہوگا۔
اچھا، الہ کا مطلب کیا ہے؟ صرف الہ کا مطلب وہ ہستی، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، ذاتی نہیں ہے، صفت ہے۔ الہ واحد، انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے۔ اب الہ کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا اس کو بھی سمجھیں۔ ہم تو معبود سمجھتے ہیں اور ہماری تو بات چھوڑ دیں نا، لیکن ہے کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معبود وہ ہستی ہوتی ہے جس کی آپ بلا چون و چرا، بلا شرکت غیر بات مان لیں۔ اگر آپ نے اللہ کی بات اب یہ ایسی صفت ہے معبود کہ یہ اللہ کے سوا بھی آپ کسی کو معبود بنا سکتے ہیں، یہ صفاتی نام ہے، یعنی کسی اور ہستی کی بھی آپ بات مان سکتے ہیں، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اللہ یہ الہ جو ہے ایک ہے۔ انسان کی کامیابی، میری اور آپ کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس بات میں رکھ دی ہے کہ ہم صرف اس کی مرضی سے جئیں، اس کی مرضی سے زندگی گزاریں، اس کا حکم سنیں اور اسے مان لیں۔ سمعنا و اطعنا وقالوا سمعنا و اطعنا، انہوں نے کہا میں نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو اگر آپ یعنی صرف اللہ کی مانتے ہیں تو اللہ آپ کا معبود ہے، بلکہ میں اگر یہ جملہ اس طرح کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا، آپ نے جس کا کہنا مانا وہ آپ کا معبود ہے، جس کا آپ نے ایکس وائی زیڈ کسی کا بھی، اگر اللہ کا کہنا مانا آپ نے زندگی میں تو اللہ آپ کا معبود ہو گیا، اللہ آپ کا الہ ہو گیا، اور اگر غیر کا کہنا مانا تو غیر آپ کا معبود ہو گیا۔ مثال کے طور پہ آج کل ہم عام طور پہ اپنی مرضی کر رہے ہیں، اپنی مرضی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، نفس ہمارا معبود ہے، تو اللہ یعنی نفس کی مان رہے ہیں، اپنی چلا رہے ہیں، اپنی مرضی کر رہے ہیں، اپنے من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہمارا الہ جو ہے وہ نفس ہے۔ اور یہ بات میں یعنی قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کی ہے کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے اور یہ گمراہ ہو گیا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے۔ تو دیکھیں یہ انسانیت کی کامیابی اور ناکامی اس میں ہے۔ کامیابی اس میں ہے کہ یہ صرف اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، اللہ کو معبود واحد بنا لے، اور اگر یہ ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، دین میں زور نہیں ہے۔ اگر یہ غیر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتا ہے تو پھر غیر اللہ اس کا معبود ہے۔ ہم نفس اور شیطان کی عام طور پہ ہم مانتے ہیں، شیطان یا نفس۔ اچھا اب دیکھیں تھوڑا سا یہ مضمون میں تھوڑا مزید واضح کر دوں۔ سورہ یاسین میں ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، یہ نام نہاد مسلمانوں سے پوچھے گا، الم اعہد الیکم یا بنی، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا، شیطان کی بات نہ ماننا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میں نے کیا تم سے نہیں کہا تھا وَأَنِ اعْبُدُونِی، میرا کہنا ماننا، میرے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ کون دعویٰ کرتا ہے شیطان کی عبادت کا؟ دنیا میں کوئی ایسا ہے؟ ہندو کیا کہتے ہیں کہ ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، یا عیسائی یا سکھ یا مسلمان کوئی کہتا ہے، لیکن یہاں تو اللہ تعالی نے نام لے لیا، اے بنی آدم۔ تو دیکھیں یہ تھوڑا سا ہم چونکہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، لہٰذا معبود کا مطلب، الہ کا مطلب بھی ہم نہیں جانتے۔ الہ وہ ہستی جس کا آپ کہنا مانیں،
جس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ آج ہم سب من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کی ہماری نظر میں پرکاہ حیثیت نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے، قرآن کو جس شرمناک طریقے سے آپ نے ترک کر دیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ قرآن تو ہدایت قرآن سے لینا سوال ہی نہیں پیدا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا یہ آج کے مسلمان کا شیوہ نہیں ہے۔ یہ تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے، پک اینڈ چوز۔ دین جو ہے یہ پک اینڈ چوز ہے، چاہتا ہے کوئی کام چاہتا ہے تو کر لیتا ہے، نہیں چاہتا تو نہیں کرتا۔ ایک عام ماحول ہے سامنے کرام، میں بات کو بڑھاتا نہیں ہوں، لیکن آپ دیکھیں تو اب دیکھیں یہاں تعالی عما یشرکون، غیر کے سامنے سر نہیں جھکانا، صرف اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے۔ اور یہاں جو 2 نمبر ہے انذر، پیغمبر کیوں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو اس لیے بھجوایا کہ لوگوں کو خبردار کرو کہ انہ لا الہ الا انا فاتقونی، کہ دیکھو لوگو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہاری کامیابی کا راز اس میں ہے کہ مجھے معبود واحد تسلیم کر لو، تمہاری معراج اس میں ہے کہ مجھے الہ واحد بنا لو، نہیں بناتے تو تمہاری مرضی ہے، نتیجہ تو تمہیں ہی بھگتنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تم نے جو میرے احکامات سے سرکشی کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، اس کا نتیجہ تو تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ تھوڑا سا متاع الحیات الدنیا، تھوڑا سا کھا پی لو، اس کے بعد میرے پاس آؤ گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو ایک بات نوٹ کر لیں، اس وقت ہم لوگ اللہ کو الہ واحد ماننے سے عملی طور پہ انکاری ہیں۔ گزشتہ جو سبق تھا تو اس میں بھی ہمارا یہی موضوع تھا کہ کیا ہم شرک عملی میں مصروف ہیں؟ آج بھی وہی شرک کا مضمون ہے، لیکن اس بات کو سمجھیں، ہم لوگ اس بات کو اس طریقے سے نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے یہ درس سنتے رہتے ہیں، یعنی میں وضاحت کر رہا ہوں نا، لیکن 24-25 سال ہو گئے میرے اللہ کے فضل سے، لیکن کوئی اپنے نفس کی بندگی چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ وہ جو 2 میاں بیویوں کہتے ہیں ہم تو قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، لیکن کریں گے اپنی، آپ دیکھ لیں اپنا اپنا موڈ ہے، میاں کا اپنا موڈ ہے، بیگم صاحبہ کا، یہی موڈ، یہی انا آپ نے اس کو ختم کرنا ہے۔ ختم کیا کہ اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، ہتھیار پھینک دینے ہیں، اپنی انا کو قربان کر دیں اللہ کی مرضی پر، یہی بندگی ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ اور باقی تو ہم عام طور پہ آج جو ہماری حالت ہے وہ تو پک اینڈ چوز کی ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ اپنے آپ کو ہندو کہیں یا مشرک کہیں، ہیں تو ہم مشرک ہی، لیکن ہمیں شرم آتی ہے، اور کوئی اگر ہمیں مشرک کہتا ہے تو اس کی گردن اتارنے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ تم نے مجھے مشرک کہا۔ دیکھیں شرک میں تو ہم مبتلا ہیں۔ فتنہ الا فی الفتنۃ سقطوا، مدینے کے جو منافقین تھے وہ بھی اسلام کو حقیقی طور پہ انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، تو منافقین کا درجہ جو ہے دوزخ میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور ان کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ یعنی فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ تو یہ ہے مطلب شرک۔ اچھا، اس میں اب دوسری جو بات ہے ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اس میں تھوڑا سا میں مضمون ادا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جلدی نہ کرو، میں پاک ہوں، ہر عیب سے پاک ہوں، تمام صفات میرے لیے ہیں، اور ان تمام مشرکوں سے، یعنی دیکھیں تعالی عما یشرکون، اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب ہم کون سا شرک کر رہے ہیں؟ یہ شرک عملی ہے،
ہم لوگ عملی طور پہ شرک میں مبتلا ہیں اور اس شرک میں مبتلا رہنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی اپنی مرضی کو چھوڑنے کے لیے اور اللہ کی مرضی اختیار کرنے کے لیے آج کوئی تیار نہیں ہے۔ سب لوگ، ہم سب من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کا ظاہر کا ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے اور اسی دھوکے کا ہم شکار ہیں اور اسی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال وہ تو آپ کی مرضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب یہ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ، وہ اس روح کو جس بندے پہ چاہتا ہے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے۔ اب یہ روح کا مطلب کیا ہے اور فرشتہ کیوں آتا ہے، کیا لے کے آتا ہے، یہ ذرا اس کے موضوعات ہیں۔ دیکھیں ینزل الملائکۃ، اللہ تعالیٰ اسباب کو استعمال کرتا ہے۔ اب یہ روح سے مطلب جو ہے وہ روح کا مطلب وحی، روح کا مطلب وحی اور روح کا مطلب وہ امر ربی، دونوں چیزیں۔ روح بھی امر ربی ہے، جو وحی آتی ہے، یہ قرآن جو ہے یہ تو امر ربی ہے اور ہماری روح بھی امر ربی ہے۔ سبحان اللہ، نور ہیں، دونوں نور ہیں، وہ بھی اللہ کا نور ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ یہاں بھی تھوڑا سا میں آپ کو یہ جو میں نے مضمون بیان کیا تھا کہ یہ عالم اسباب ہے، اللہ تعالیٰ ہر کام اسباب کے ذریعے کرتا ہے۔ رسول اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن جو وحی آتی ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ذریعہ استعمال کیا ہے۔ فرشتہ وحی لے کے آتا ہے۔ جبرائیل امین کا کام کیا تھا، وحی لے کے آتے تھے، اس میں بھی دیکھیں ذریعہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ دنیا جو ہے یہ عالم اسباب ہے اور ہر کام اللہ کا سبب کے ذریعے ہوتا ہے۔ مدد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ بدر میں، احد میں فرشتے آئے تھے تو مدد تو اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ، یہ اللہ قرآن کا مضمون ہے کہ یہ جو فرشتوں کا اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ میں نے کہا یہ تو میں نے تمہارے لیے یعنی تمہارے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، ایک خوشخبری دینے کے لیے اور تمہارے دل کو ثبات بخشنے کے لیے یہ فرشتوں کا نام استعمال کیا، لیکن اصل مدد تو میری ہوتی ہے براہ راست۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ تو ملائکہ کیا ہے؟ ہر کام دنیا میں اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے کروا رہا ہے۔ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے، انسان کی روح فرشتہ پھونکتا ہے، آسمان سے فرشتہ لاتا ہے اور وہ روح کو پھونکتا ہے ہمارے اندر۔ تو یہ اسباب ہیں اور ذرائع ہیں اور یہ عالم اسباب ہے۔ تو اسباب کا آپ نے وہ میں نے اس سلسلے میں کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تقرب کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے، وسیلہ، اور یہی بات وسیلے کی بات جو ہے، وسیلہ کہتے ہیں ذریعے کو، تو یہی ذریعہ جو ہے ایک تو قرآن ہے ذریعہ، پھر نبی وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ سے محبت کا ایک وسیلہ ہے۔ اور یہاں بھی آج بھی اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے ایک ذریعہ ڈھونڈنا ہوگا۔ میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ پہلے ایک اللہ کے نائب رسول کے خلیفہ کا انتخاب کریں، اس کو ڈھونڈیں، اس کی مدد سے آپ نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اکیلا انسان بغیر کسی انسان کی رہنمائی کے اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، یہ ایک کامل جملہ ہے، باقی تو آپ سوچ لیں اور سمجھ لیں۔ تو بہرحال ابھی مضمون جاری ہے اور میں آپ سے اجازت کا طالب ہوں، تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره
علی من یشاء من عباده ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ خدا کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا تو کافروں اس کے لیے جلدی مت کرو۔ یہ لوگ جو خدا کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھی سے ڈرو۔ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا، اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے اونچی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم